ووٹ کو عزت دو بھی کیا خوب نعرہ تھا جس نے بھی گھڑا کمال ہی کر دیا۔ نہایت جامع، بلیغ، مختصر اور بالکل نشانے پر۔ یہ ابہام بھی خوب تھا کہ لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہے کہ آخر ووٹ کی عزت کس سے مانگی جا رہی تھی۔ سیاسی نعروں کی کشش اور اہمیت ان کی معنی خیز جملے بندی میں ہوتی ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان ہماری نوجوان نسل کو خوب بھایا اور اس نے کرشمہ کر دکھایا۔ تبدیلی ان دونوں نعروں سے زیادہ جادو اثر نکلی۔ آج بھی یہ کچھ لوگوں میں بسی ہوئی ہے۔ ان نعروں کی گونج ابھی تک کچھ جماعتوں کی نیندیں خراب کر رہی ہے۔ تبدیلی کہیں زیادہ معنی خیز بھی ہے اور اس کے اہداف کئی رخی ہیں۔ سامنے تو موروثی سیاسی گھرانے اور ان کی سیاست تھی اور اب بھی ہے۔ اگر کبھی حالات نے پلٹا کھایا تو آج کل تو کچھ تبدیلی والے تبدیل بھی ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کھیل کب تک چلتا ہے۔ تبدیلی کا جن ابھی بوتل میں بند ہے۔ جب اسے بند کرنے والے اس بوتل پر مضبوط ڈھکن لگا کر چین کی بانسری بجائیں گے تب دیکھیں گے کہ کیا واقعی جن قابو میں آ چکا ہے یا نہیں۔ سنا تو یہی ہے کہ کبھی کوئی جن بند نہیں رہتا۔ بوتل جتنی مرضی سخت اور تنگ کیوں نہ ہو وہ اسے توڑے بغیر ہی باہر نکل آتا ہے۔ آخری خبریں آنے تک تبدیلی کا جن بے قابو بتایا گیا ہے۔ یہ کھیل چونکہ ہماری اور آپ کی آنکھوں سے دور کہیں اور ہو رہا ہے، اس لیے ہم خبروں کو غور سے سنتے ہیں، اگرچہ دیکھنے کی اب ہمت نہیں رہی اور ان سے اندازے لگاتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر بند کرنے والوں کو کامیابی کے روشن امکانات دکھائی دیتے تو وہ آئین کے مطابق 90 دنوں کے اندر انتخابات کرا کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تبدیلی سے خوفزدہ اب بھی پریشان ہے کہ جن کسی وقت بھی بوتل توڑ کر باہر نکل آیا تو کیا ہوگا۔ ان کے کیسے کیسے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ انتخابات سے بھاگ نہیں رہے، دیر سویر ہو سکتی ہے مگر یہ ضرور ہوں گے۔ سنا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں آئین کی حدود میں رہ کر کھلے اور شفاف انتخابات جہاں سب کے لیے میدان ہموار ہو میں مقابلہ کر کے اقتدار حاصل کرتی ہیں۔ آپ نے بھی بالکل صحیح سنا ہوگا۔ تو پھر 60 دن کی حد پھلانگ کر 90 دن اور پھر خاموشی کس بات کی دلیل ہے؟ دیوار پر جلی حروف سے لکھا ہوا ہے، بلکہ ملک کے ہر دیوار پر جہاں بھی جائیں سامنے ان آنکھوں میں تیر کی طرح چبھتے دو ہی راستے رہ جاتے ہیں، انتخابات سے مکمل جان چھڑاؤ، ریاست بچاؤ اور سیاست کو کچھ وقت کے لیے۔ پردے کچھ ملتے بھی نظر آ رہے ہیں مگر صورتحال شاید وہ نہ بنے کہ ساری دنیا ہمارے اوپر پابندیاں لگانے کے لیے کمر باندھے۔ دوسرا راستہ، جن کو بوتل میں بند کرو، مشہور زمانہ پریس کانفرنس منعقد کرواؤ، مقدمات بناؤ، حوالات تفتیشی خانوں اور عدالتوں کے جال میں ایسا پھنساؤ کہ میدان صرف موروثیوں کے لیے ہی ہموار ہو۔ دھاندلیوں کا آغاز تو ہو چکا۔ دیکھتے نہیں کہ غیر جانبدار نوکر شاہی کے پرانے کل پرزوں کو جو سیاسی گھرانوں کے معاونین خاص رہے اور جن پر ناجائز دولت بنانے کے بے پناہ الزامات لگانے کو نگرانوں میں بھرتی کیا جا رہا ہے۔ دوسرا بڑا سیاسی گھرانہ سیکھ پا ہے کہ ان کی بندے تعداد میں زیادہ کیوں ہیں اور بدعنوانی میں ملوث صرف ان کے جانثاروں کو نام کیوں لیا جا رہا ہے۔ لین دین کی سیاست میں معلوم یہی ہوتا ہے کہ رائیوڈ کا حصہ کچھ زیادہ ہے، لڑکانہ کچھ فاصلے پر ہے، لیکن دونوں کی بحالی کا عمل تو تبدیلی کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے سے شروع ہو چکا۔ دیکھتے ہیں کہ کتنے اور کب تک مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں اور انہیں خوش خبریاں ملتی ہیں اور عزت کی بحالی کے درپردہ جدوجہد اپنا رنگ لاتی ہے۔ ہمارا تو سیاست اور زندگی کا فلسفہ نہایت ہی سادہ ہے کہ ووٹ کو عزت ملے، سب عزت کے ساتھ زندگی گزاریں، مگر ایک گزارش ہے کہ اس بیچارے ملک اور پسے ہوئے عوام کی بھی کوئی عزت فرمائے۔ انہیں کیڑے مکوڑے سمجھ کر اس طرح رونتے نہ چلے جائیں۔ ہمارے سیاسی فلسفے میں کبھی تبدیلی نہیں آئی اور اب اتنی خواری دیکھنے کے بعد اور ساری عمر اس دشت سیاست کے سیر کرنے کے بعد کوئی ایسی خواری دل سے کیوں قبول کرے؟ ووٹ کو عزت دو کی تحریک آرزو ایک زمانے میں جذباتی تڑپ تھی۔ اس میں حدت اتنی تھی کہ عزت پر اتنا زور پڑتا کہ چہرے لال دکھائی دیتے تھے، اور یہ بھی دیکھا کہ ان 4 حروف کی گردان کرتے اور عزت برباد کرنے والوں کو للکارتے ہوئے گلے بھی بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن کیا کریں، بیماری ہی طول پکڑ گئی، اور بیماری بھی ایسی جان لیوا کہ وطن عزیز کے کسی شفاخانے میں علاج ممکن نہیں تھا۔ اس کا علاج صرف لندن میں ہی ہو سکتا تھا۔ اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ تبدیلی کا زور ٹوٹنے کے بعد لندن کے معالجوں نے سب ٹھیک ہونے کی سند جاری کر دی۔ ہمارے خیال میں زیر علاج تو صرف بڑے میاں صاحب تھے۔ دیگر کو کیا ہو گیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو کے اتنے بڑے نعرے کو لوہے کے بھاری بھرگم صندوق میں بند کر کے چابی کسی گہرے دریا میں پھینک دینے کے بعد کسی کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ معاملہ شاید ووٹ کی عزت کا نہیں تھا، اگر ہوتا تو دوسروں کے مینڈیٹ کا احترام کیا جاتا۔ مسئلہ اپنی عزت کا تھا کہ بغیر اقتدار کے اس کو ہر طرح کے خطرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
खबर रखने वाले सहाफ़ी कभी हुदैबिया पेपर मिल तो कभी पानामा में कंपनियां तो कभी लंदन के महलात और मनी लॉन्ड्रिंग की कहानियां तलाश करके इज्जत उछालने की कोशिश करते हैं। करप्शन के केसेस भी दोबारा खुल जाते हैं और फिर ये जो तब्दीली वालों के आने से 5 साल पहले करप्शन और धांधलियों का जो मुकदमा रोजाना की बुनियाद पर आवाम के सामने रखा गया और आवाम के जहन में ऐसे सवाल छोड़े कि जिनका मोतबर जवाब भी खुद तब्दीली वाले ही देते थे, तो बेचैनी बढ़ती और इज्जत और एहतराम की बहाली के लिए हर वो दरवाजा खटखटाना पड़ा जहां से किसी जमाने में बहुत दूरियां थीं। वोट को इज्जत दो अब काबिल एतबार नहीं रहा कि जिस मकसद के लिए ये नारा गढ़ा गया था वो पूरा हो चुका। रोटी कपड़ा और मकान की अब कोई बात नहीं करता कि एतबार नहीं, सिवाय हमारी नस्ल के बाकी मानदा लोगों के जिनकी मोहब्बतें भुट्टो साहब के साथ थीं। तब्दीली वालों पर भी एतबार खत्म हो चुका था। सबको सब पता है कि इन्हें घर भेजने की जल्दी क्यों थी, जिक्र करने की जरूरत नहीं। वोट को कितनी इज्जत मिली इतनी तो वोट देने वाले खुद ही हिसाब किताब कर सकते हैं। इसलिए तो हम वोट को इज्जत दो के नजरिया हयात और सियासत पर कायम है। मेरा ख्याल है कि लोगों का एतबार सिर्फ नारों पर नहीं हर नौ के हुक्मरानों से उठ चुका है। इस वक्त तो वो गुस्से में है कि किस तरह मुल्क को तबाह बर्बाद, इदारों को मफलूज और आइन को पसे पुश्त डाल दिया गया है। गुजारिश है कि इज्जत खो जाए तो इसको कहीं से ढूंढ कर लाना मुमकिन नहीं होता। अलबत्ता इज्जत के मेयार बदल चुके हैं।